مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب یہ علامہ گمن صاحب بول رہے ہیں نا؟ جی اچھا جناب ایک گزارش ہے اگر واقعی جی فرمائیں. یہ بریلوی حضرات اعتراض اٹھاتے ہیں. حضرت یہ بریلوی حضرات اعتراض اٹھاتے ہیں تحذیر الناس میں جو عبارت ہے نا، اگر بالفرض بعض زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو، آدمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا. یہ جائے کہ آپ کے بعد اسی زمین آسمان یا کسی اور زمین آسمان میں کوئی نبی تجویز کیا جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں ختم نبوت کا انکار ہے صاف. نہیں جھوٹ بولتے ہیں. اچھا اس میں کوئی شائبہ کے نہیں انکار ہوتا ہے. لکھا ہے کہ خاتمیت کی 3 قسمیں، ایک زمانی، ایک مکانی، ایک رتبی. جی جہاں تک زمانی اور مکانی ہے اس میں تو حضور آخری ہے. نہ کسی زمانے میں کوئی نبی آئے گا، نہ کسی مکان میں کوئی آئے گا. کیا ہے جہاں تک تعلق ہے خاتمیت مرتبی کا، اس میں اگر آ بھی جائے تو حضور کی خاتمیت مرتبی کوئی فرق نہیں. جی خاتمیت مرتبی کیا؟ خاتمیت مرتبی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. خاتمیت مرتبی کا معنی ہوتا ہے کہ اعلیٰ نبی، ایک کہ حضور کا اعلیٰ ہونا ہے کہ حضور کا آخری ہونا. اچھا یہ زمانے اور مکان کے اعتبار سے تو حضور آخری ہے ہی. اچھا لیکن اعلیٰ کتنے کے گھر آ جائے تو اس کے اعلیٰ کو فرق نہیں پڑتا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر کوئی نبی پیدا، اس کا مطلب ہے نبی پیدا ہو سکتا ہے لیکن ہے وہ چھوٹا ہوگا. نہیں ہو سکتا. نہیں میری بات آپ اس عبارت کا مطلب ہے آپ کو بات نہیں سمجھ آ رہی. جو نبی پیدا ہوگا ہاں تو کسی زمانے میں آئے گا، بیان زمانے کے آئے گا، زمانے اور مکان میں آئے گا. اور پھر کہ کسی مکان میں اور زمانے میں نہیں آ سکتا. حضور آخری نبی ہے، زمانے کے اعتبار سے بھی مکان کے اعتبار سے بھی. یہ جو عبارت ہے دیکھیے تحذیر الناس میں لکھا ہوا ہے نا. اچھا تحذیر الناس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ آپ کے پاس تحذیر الناس ہے؟ جی ہے. تحذیر الناس میں پڑھے ذرا پوری عبارت اس کی پڑھے. تحذیر الناس بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ عبارت کیا ہے، اس میں ایک میں بتا تو میں سمجھ کیوں نہیں آ رہا. جو نبی آئے گا وہ کسی مکان میں آئے گا، بغیر مکان کے پیدا ہوگا. اچھا یہ بتایا ہے کہ خاتمیت محمدی اسی معنی میں. یار میں وہی بات کہہ رہا ہوں، جو نبی آئے گا وہ کہاں مکان میں آئے گا، بغیر مکان کے آئے گا. اچھا یہ ادھر کہاں لکھا ہوا ہے کہ خاتمیت مکانی اور زمانی اور رتبی؟ حضرت دیکھیں جو میں نے بات سمجھانے کی آپ کو سمجھا دی ہے. میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، 2 باتیں سمجھ نہیں آ رہی. اس کتاب میں اثر ابن عباس کی تعویل ہو رہی ہے. جی دوسری بات، اچھا اثر ابن عباس کی جب تعویل ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اثر میں جو کچھ ہے اس کے مفہوم کو صحیح کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی پیدا ہو سکتا ہے. اور پھر آگے تجویز کا لفظ آیا ہوا ہے. آپ جو کر رہے ہیں وہ تجویز جی حضرت یہ نہیں فرمایا کہ ان کے بعد نبی ہو سکتا ہے. حضرت بات یہ ہے کہ پھر اثر ابن عباس کی تعویل کا کیا مطلب ہے؟ تعویل کر کے اس کو بات کا آپ مانا کیا کریں گے؟ جی آپ اثر ابن عباس کو کیا مانا کریں گے؟ اب وہ بات کی بات ہے. آپ یہ بتائیں کہ بات نہیں ہے، بات تو ہے نا حضرت. اثر ابن عباس کو مانا تو آپ کریں گے. حضرت اثر ابن عباس کا معنی ہمیشہ یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمیشہ ایک قطعی ہوتی ہے دلیل، ایک ظنی ہوتی ہے. ظنی کو قطعی کے ساتھ پھیرا جاتا ہے. قطعیات کی تعبیر کی ہے، کبھی قطعیات کے مقابلے میں نظریات کی ہے. قطعیات سے تعبیر ہو سکتی ہے. جب حضور آخری نبی ہیں، ان کے بعد نبی نہیں ہے نا. نبی قائد ہیں. حضرت تحذیر الناس کے پڑھنے سے ختم کے مزید اعتقاد بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا. نہیں حضرت گزارش کیا ہے کہ یہ جو لفظ ہیں کہ جائے اسی زمین آسمان یا کسی کوئی نبی تجویز کیا جائے، یہ تجویز کا لفظ آپ کے تعویل جو کر رہے ہیں عبارت اس کو باطل کوئی ہے
ہے؟ میں نے پوری کتاب میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نبی آئے گا، یہ آ سکتا ہے کہیں گے۔ یہ تجویز کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بات نہیں ہے کہ یہ بھی کیا یہ مجوز نبوت جو ہے حضور کے بعد مجوز نبوت؟ اللہ کو میں سمجھ لیتا فرمائے، اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرمائے یہ کتاب ختم کی تائید میں ہے، اس کی انکار میں نہیں ہے۔ وہ آپ دعویٰ کرتے رہے، بات یہ ہو رہی ہے کہ اس میں تجویز آپ بھی کرتے رہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ جو بات میں نے آپ کو سمجھانے کی میں نے سمجھائی ہے، مزید کسی وقت سے آپ سرگودا تشریف لیں۔ نہیں حضرت بات یہ ہے سرگودا میرے پاس جتنا وقت ہے میرے پاس ہے، کب آ سکتے ہیں سرگودا کا؟ میں آپ کے نہیں مطلب میں آپ کو جتنا میں سمجھانا تھا میں نے سمجھا دی ہے، لیکن آپ مجھے میرے آدمی کی بات کافی مشابہ ہے۔ ہر گزارش ہے، آپ جو سمجھا رہے ہیں وہ ہم آپ کے سمجھ میں ہمارے یا کسی سمجھ والے کی سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ تجویز کا چلو آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو میری سمجھ، آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو آپ اپنی سمجھ پر اعتماد کریں۔ میں نے آپ کی سمجھ کو تباہ کرنے کا ذمہ داری نہ لی ہے، نہ میں آپ سے کہتا ہوں جو آپ کی سمجھ میں آئے تو اس کے مطابق چلتے رہیں۔ اچھا تو یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے نزدیک یہ تجویز کا لفظ بالکل ٹھیک؟ میں نے جو بات آپ کو سمجھا دی سمجھا دی، ختم زمانے کی بھی قائل ہے، مکانی کی بھی قائل ہے، ایک آدمی کی بات کی قائل نہیں ہے۔ گزارش یہ ہے کہ اگر ایک آدمی پوری کتاب میں کچھ عقیدہ بیان کرتا ہے اور ایک جگہ کفر کر جائے تو وہ سارے پر پانی پھر جائے گا، یہ کیسے عجیب بات ہے؟ پانی پھرے گا، پوری کتاب اندر کے لکھتا ہے، پانی کا پھر میں اقرار کرتا ہوں بھائی بالفعل ساتھ ساتھ نبی ماننا اور یہاں پر یہ کہنا کہ تجویز بات کرنے تھوڑا سا سفر کرنے کو تشریف لیں۔ اچھا ابھی بات آ رہی تلاوت کی آپ کو؟ جی جی آواز تو آ رہی ہے۔ آپ تو میں نے بیان کرنا میں اسٹیج کے پاس بیٹھا ہوں، میں نے اس لیے کہ تمہیں وقت لے کر آپ آ جائیں۔ آپ نے سمجھنا میں نے تو نہیں سمجھنا، جو سمجھتا وہی وقت نکالتا ہے۔ حضرت فون تو ہوتا ہے اسی لیے کہ بھائی چلو کوئی مسئلہ آدمی پوری ہو جائے۔ میں نے آپ بار جانا تھا وہ سمجھا دی ہے، سمجھنے والے کے لیے اتنا کافی ہے۔ چلو آپ اتنا تو بتا دیں کہ تجویز کا لفظ کیوں آیا؟ ایک تو آپ نے جو تعریف کی تھی نا کہ یہاں پر خاتمیت محمدی سے خاتمیت مرتبی مراد ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمیں سامنے گفتگو کر لیتے ہیں، بہت آپ تشریف لے آئیں۔ جی جی بس وہ وقت نہیں مل رہا مجھے۔ سمجھنا آپ نے ہے، ضرورت آپ کو ہے تو آپ تھوڑا سا سفر کیوں نہیں کرتے؟ حضرت ضرورت مجھے بھی ہے لیکن مجھ سے زیادہ آپ کو ہونی چاہیے کیونکہ یہ کفر اسلام کا مسئلہ ہے۔ تو آپ کو جو سمجھنا آپ چاہتے ہیں میں نے سمجھی ہے جی میں مجھے ہے یہ آپ کو ہے۔ جی جی میں خالی سمجھنا بھی نہیں چاہتا، خالی سمجھنا نہیں چاہتا۔ سمجھ باہر ہے کیا میں آپ کو شاید میری مصروفیات کی میری تفصیل کا علم نہیں ہے۔ تو حضرت ایمان اور ایمان سے بڑی مصروفیت کون سی ہوتی ہے؟ یہ تو مسئلہ ایمان کا ہے، اگر عبارت سے مانیں گے تو ایمان نہیں رہتا۔ میں اپنی ایمان کی مصروفیات میں چل رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں فارغ گھر بیٹھا ہوں۔ حضرت جماعت کو چھوڑیں، مذہب کی بات کریں، جماعتیں تو چلتی رہتی ہیں۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، میں اس لیے کہتا ہوں ایسی باتیں کرنے سے عجیب لگتا ہے۔ میں کب کہہ رہا ہوں کہ میں جماعت پہ کام کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں میری ایمانی مصروفیات ہے، اسی اشوار میں ہر وقت لگا رہتا ہوں۔ اچھا یہ نہیں ہوتا کہ میں بغیر ایمان کی محنت کے دوسرے کام کر رہا ہوتا ہوں۔ اچھا 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 تو اس کا مطلب ہے آپ کی جماعت کا ایمان سے تعلق نہیں ہے کیا؟ ہماری جماعت محنت ایمان کی کرتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم ساتھی کہتے ہیں کہ آپ سیکھنے آئے بیٹھ جائیں گے، کتاب کے سامنے رکھ کے میں آپ کو ساری بات سمجھا دوں گا۔ نہیں کتاب کو صرف میری دو باتیں سنیں۔ مجھے بھی سمجھ آتی ہے کہ آپ سفر کیوں نہیں کرتے، میری سمجھ سے باہر ہے۔ میری آپ دیکھیں میں بیٹھا کتنا دور ہوں۔ تو یار جتنا بھی دور ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ خود فرمانے جب ایمان کا ہوتا ہے آپ کی مصروفیات فون پر دو باتوں میں ہے، اتنا فرق پڑ جائے گا، اور میری مصروفیات جو ہے وہ اتنا سفر کرتا۔ دو باتیں تو میں نے سمجھا دی تھی، شاید آپ کو یاد نہیں آ رہی۔ آپ نے جو سمجھایا ہے نا جو بات آدمی ایک بار سمجھا دے اس پر الجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اگر مزید تشریح چاہیے حضرت سمجھا دیں تو سامنے رکھیں گے، سامنے رکھ کر بات کر لیں گے۔ بات تو یہ ہے نا سمجھا دیں تو پھر نہیں رہتی الجھن نہیں رہتی۔ اگر آپ خود نہیں سمجھ رہے تو پھر اگلے کی الجھن کیسے دور ہو سکتی ہے؟ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم بہت اچھی طرح کو سمجھتے ہیں۔ اگر آپ سمجھ چکے ہیں نا میں صرف دو باتوں کا سن لیں اور پھر جواب دے دیں۔ جی فرمائیں۔ ایک بات یہ ہے کہ آپ نے کہا خاتمیت محمدی سے مراد یہاں پر خاتمیت مرتبی ہے، اور خاتمیت زمانی مکانی میں فرق آ جائے گا، خاتمیت محمدی میں فرق نہیں آئے گا اگر کوئی نبی پیدا۔
آپ نے عبارت پر غور کیا ہے کہ یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ بالفرض بعض زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو، جب کوئی نبی پیدا ہوگا جس کو ہم نبی کہہ رہے ہیں تو اس کو تو ماننا ہو جائے گا فرض، اس کو ماننا ایمان ہے، نہ ماننا کفر ہے۔ اور جب اس کے آنے سے خاتمیت زمانی اور مکانی میں فرق آئے گا تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ خاتم النبیین حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمان و مکان کے اعتبار سے نہیں رہیں گے، تو آپ کا خاتم النبیین زمانی اور مکانی اعتبار سے نہ رہنا یہ کفر ہے۔ تو کفر اور ایمان یہ دونوں اس کتاب سے کیسے نکل رہے ہیں؟ بات آپ نے کر لی ہے جی ایک بات کہ نبی کو ماننا ایمان ہوتا ہے اور خاتمیت آپ کے بقول خاتمیت زمانی مکانی پر ختم ہو جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو خاتمیت زمانی مکانی جب ختم ہو تو کفر ہو گیا۔ اب کفر اور ایمان یہ تضاد بیانی عجیب کیسی ہے کہ ایک ہی کتاب سے کفر بھی ملے اور ایمان بھی ملے؟ ایک بات یہ ہے۔ دوسرا تعویل اثر ابن عباس جب یہ کی جا رہی ہے اس کتاب کے اندر تو اثر ابن عباس اس تمہارے بیان کے مطابق کہ تعویل خاتمیت زمانی اور مکانی یہ ختم ہو جائے، جب ختم ہو جائے گی تو پھر تو اثر ابن عباس وہ بھی کفر ہوا اور حضرت ابن عباس بھی کافر ثابت ہوں گے نعوذ باللہ من ذالک۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کے اثر سے یہ ان کے کلام سے خاتمیت زمانی اور مکانی کے ختم ہونے کا سبق مل رہا ہے۔ یہ دو باتیں ہیں، آپ یہ میری دو گزارشات ہیں، آپ برائے مہربانی اگر سمجھ چکے ہیں تو ان کا جواب۔ جو آپ نے بات دوسری کی ہے نا اس کو ذرا پہلے سمجھ لیں۔ جی یہ جو آپ نے کہا اگر اثر ابن عباس سے یوں مانا نکلے گا تو یوں ہوگا، یہ تو آپ کی فہم ہے۔ حضرت اپنی فہم کو اب بات سنیں نا، جب آپ نے کیا تو سنیں۔ اچھا جی جی یہ جو آپ نے اپنی فہم مسلط کرنے کی کوشش کی ہے تو آپ اپنی فہم دوسروں پر مسلط تو نہ کریں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اگر یہ بات حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا اس سے یوں کفر ثابت ہوگا، یہ آپ کی فہم ہے، دوسری کی فہم تو یہ نہیں ہے نا، ہماری یہ فہم ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنا فہم ہمیں بتا دیں۔ میں نے یہی کہا تھا کہ خاتمیت زمانی بھی ہے، خاتمیت مکانی بھی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اب خاتمیت کا ایک معنی ہے آخری ہونا، ایک ہے خاتمیت کا معنی اعلیٰ ہونا۔ آخری ہونے کا مطلب اور ہوتا ہے، اعلیٰ ہونے کا مطلب اور ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتمیت زمانی اور خاتمیت مکانی بمانا آخری نبی ہونے کا حاصل ہے۔ اس میں ذرا بھی گنجائش نہیں کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ ایسی خاتمیت کا تصور موجود ہے کہ کسی زمانے کسی مکان میں کوئی نبی آئے، ایسی ہرگز بات نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ خاتمیت زمانی اور مکانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹل ہے، جو ہونی ہے اور ہو گئی ہے۔ اب اگر ایک معنی خاتمیت بمانا اعلیٰ ہونے کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام نبوت پر فائز ہے کہ بالفرض اگر ہو حضور کے اعلیٰ ہونے میں فرق نہیں ہوتا۔ کیا ہو دیکھیں جی سنے تو صحیح، میں یہ کہہ رہا ہوں ایک زمانی اور مکانی میں فرق پڑے گا، اس لیے ہم حضور کے بعد کسی نبی کے قائل ہونے کے قتل قائل نہیں ہے۔ اچھا کیا نلوتری صاحب قائل ہے نا ہم قائل ہیں۔ اچھا بس ہو گیا بات جو وہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وہی بات آپ نے سنے حضرت آپ نے وہی بات ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آ سکتا۔ یہ نبی کیوں کہہ رہے ہیں؟ کفر ہے۔ اچھا پھر ہم بھی سمجھتے ہیں اگر کوئی بندہ یہ کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے جی تو یہ کفر ہے۔ حضرت پھر کفر آپ نے کر لیا اور نانوتوی صاحب نے بھی کر لیا، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عقل کے ہم کہہ رہے ہیں کہ کسی مکان میں کوئی نبی نہیں آ سکتا زمانے اور مکان کے ساتھ جو آخری نبی ہے۔ آخری نبی ہے تو نبی پیدا ہو کیوں کہہ رہے ہیں؟ تم بات سمجھ کیوں نہیں رہے؟ میں کہہ رہا ہوں کسی زمان اور کسی مکان میں کوئی نبی نہیں حضرت میں کیسے سمجھوں جب ایک بات نہیں آ رہی؟ جی بات تو ہم کہہ رہے ہیں کہ حضور کے بعد کسی زمان اور کسی مکان میں کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جو بندہ کہ کسی زمان اور مکان میں آ سکتا ہے یہ کفر ہے۔ نلوتری کے ہاں بھی کفر ہے، ہمارا بھی کفر ہے۔ اب ایک معنی ہے خاتمیت بمانا اعلیٰ ہونے کا، ہونے کے سن تو لینا، ایک ہے خاتمیت بمانا آخری ہونا۔ یار یہ یہ کوئی میرے اچھا ویسے آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ نے کسی سے کیسٹ سنی ہے؟ نہیں بیان کیسٹ سن کر آپ کر رہے ہیں، مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے ایک لفظ جو ہے نا، ایک لفظ ادھر ادھر آپ نہیں کر سکتے، جو آپ اگلے دن بیان کر رہے تھے اسی طرح بیان کرتے ہیں۔
جی مجھے لگ رہا ہے کہ آپ میری کیوں سے سن کر مجھے سوال کر رہے ہیں. اچھا آپ کی کیسٹ سن کر تو اعتراض ہو، یہ بالکل ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ میں آپ کی کیسٹ سن کر، مجھے تو لگتا ہے کہ آپ میری کیوں سے سن کر مجھے سوال کر رہے ہیں. کیونکہ آپ کسی کی کیسٹ ہے تو آپ کو سن کر میں کیسٹ ہی کہہ سکتا ہوں. میں تو کس سے میں تو ورنہ اگر آپ کے اگر اندر دماغ ہوتا نا، میری بات سے، کرتا ہوں دیکھتا ہوں. میں تو سفر کے دوران بھی اپنا مطالعہ جاری رکھتا ہوں. وہ مطالعہ کرتے ہیں لیکن سمجھ کے بغیر. نہیں سمجھتا بھی ہوں سمجھاتا بھی ہوں. اگر سمجھتے ہیں تو میں نے سوال اٹھایا، بات سمجھ آ جاتی ہے. اگر ایک مرتبہ علاج کا تو میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے نا. حضرت بات یہ ہے، علاج آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کا تو خود اپنا علاج نہیں ہو سکا آج تک بیچارے کا. کوئی علاج نہیں ہے. آپ کا میں کو سمجھ ہی نہیں رہا. اچھا ویسے معاف کرنا، چلے گیا تو سب سمجھ آئے گی نا. اچھا معاف کرنا، ناراض نہ ہونا، مجھے ایسے لگتا ہے جس نے آپ کا لقب گھومن رکھا ہے نا، یہ بالکل صحیح رکھا ہے. میرا لقب نہیں ہے. اچھا یہ غلط فہمی ہے. اچھا یہ کوئی برادری گھوم ایسی ہوتی ہے جو میں نے کہا غلط فہمی ہے. آپ کو غلط فہمی. اچھا یہ کیا؟ یہ بھی نہیں پتا کہ اپنے مدد کی کاؤنٹر کون کون سی ہے. اچھا اچھا جلدی آپ نے فرما دیا کسی نے آپ کا لقب رکھا. اچھا مجھے معلوم نہیں تھا، حقیقت ناراض نہ ہونا. اچھا میں یہی سمجھتا رہا ہوں یہ لقب ہے. جلدی ناراض نہیں ہوتا. میرا ناراض ہے میرا فراج. اچھا یہ برادری ہے. ناراض ہونا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہونا ہو. اچھا اچھا پتا کہاں سے نہیں کر سکتا. اچھا اچھا اگر یہ برادری ہے تو معاف کرنا، پھر ظاہر ہے برادری کے اثرات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں ورنہ یہ ہماری قوم ہے. جی 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 یہ گھومنے کا کوئی ہے صحیح، ضرور اثرات گھومنے کے ضرور ہیں. حقیقت ہے نہیں نہیں گھمانا تو متعدی ہے حضرت، گھمانا متعدی ہے. آپ گھومن ہیں، گھمانا تو گھمان تو نہیں. اگر گھمان ہوتے تو پھر ہم مان جاتے، لیکن آپ آپ مہربانی کریں، میرے سوال کو اگر نہیں سمجھ آ رہا تو میں پھر دوبارہ سمجھاتا ہوں. میں نے سمجھا بھی دیا. میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کو بھی سمجھ آ رہا ہے. اچھا آپ پڑھاتے بھی ایسے ہی ہیں حضرت؟ بات یہ ہے آپ پڑھاتے بھی ایسے ہی ہیں کہ طالب علموں کو سمجھ نہیں آتا، آپ کہتے ہیں میں نے سمجھا دیا. آپ جیسے وہ طالب علم ہو تو اس کا تو مجھے بھی پتا. تو باقی طالب علم سمجھتے بھی ہے. الحمدللہ پورے ملک میں جا بھی رہے ہیں. اچھا وہ بیچارہ وہ آپ کے مدرسے میں داخل ہونے سے فوراً اثر ہو جاتا ہوگا گھومن کا، تو اس وجہ سے وہ بھی بیچارے گھوم جاتے ہوں گے. اللہ بات پورا جا رہا ہے کام پڑ گئے. جی 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 اب ایک آپ کو سمجھنا ہے جس کا مانا یہ تو نہیں ہے. اچھا ویسے میں آپ کو سمجھتا ہوں. جی جی آپ کی دعا اللہ تعالیٰ میرے حق میں قبول نہ کرے، کیونکہ جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں اسی طرح پھر مجھے سمجھائے گا. میں آپ کی دل پر آپ کی رضا دیتا ہوں. افسوس یہ اچھا 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 چلو ٹھیک ہے. ویسے میں سمجھ حضرت ایک منٹ میری بات سنیں، آخری بات ہے. میں پہلے سنتا رہتا تھا کہ دیوبندیت میں سوائے ضد کے کچھ نہیں ہے، یہ وہی بات آپ ثابت کر رہے ہیں، سوائے ضد کے اور کچھ نہیں. ہٹ درمی اور ضد. مولانا اسی وجہ سے مولانا رحمت اللہ کرانوی کا نام تو سنا ہوگا نا، جو تقدیس الوکیل پر جو انہوں نے تقریر لکھی ہے وہ آپ پڑھی ہوگی آپ نے. اچھا رحمت اللہ کرانوی کو دیکھا ہے، وہ 100 سال پرانے. دیکھا بھی ہے. اچھا کیسے دیکھا ہے؟ اچھا پڑھا بھی ہے اور دیکھا بھی. ٹھیک، یعنی عطف مغاجرت کو چاہتا ہے، پڑھنا اور دیکھنا. یہ مغاجرت کو چاہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے آپ نے پڑھا تو کتابیں اور دیکھا تو کتابیں. یہ کیسی عجیب بات ہے، یہ مغاجرت تمہاری بڑی عجیب ہے. یہ مغاجرت آپ کی، یہ عطف بالکل آپ ہی کر سکتے ہیں ساتھ. ہاں اس میں کہہ رہے ہیں نا وہ کہ میں مولوی رشید احمد صاحب کو رشید سمجھتا تھا. وہ لکھ رہے ہیں نا تقریر میں کہ میں مولوی رشید احمد. میری بات تو سنا نا. میری بات سنیں، جہاں تک عبارات ہے نا، بیٹھ کے آپ نے عبارات سے بات نہیں کرنا. جب عبارات شروع کی میں بھی دعا شروع کروں گا. جی جی مناسب نہیں ہے. میں آپ کی دعا کی اللہ مجھے بھی سمجھ اللہ کوئی دے. نہیں یہ میں بار بار کہوں گا اللہ تعالیٰ آپ کی دعا میرے حق میں قبول مت کرے. اللہ خوشی آتا. اللہ میں یہ دعا کروں گا کہ آپ کو جو طوطے کی طرح یہ الفاظ رٹا دیے گئے بغیر سمجھ کے، اللہ تعالیٰ ان سے باہر نکلنے کی آپ کو توفیق ملے.
ویسے افسوس ہے اتنا صاحب علم ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود اتنا الفاظ پر جمود بغیر سمجھ کے یہ ویسے مناسب یار افسوس ہے میں کہ یہ جی 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 نہیں واقعی صحیح ہے. وہ میں نے ایک بات پڑھی تھی اس میں حضرت جی جی بتا نہیں دی میں نے پوچھی ہے بتانا ابھی رہتا ہے. میں نے پوچھ لی ہے لیکن بتانا ابھی اسی طرح قائم ہے. پھر میں قسمیہ کہتا ہوں آپ ساری دیوبندیت کو جمع کر کے اگر میری ایک بات اسی کا جواب دے دیں میں ماننے کے لیے تیار ہوں. اگر نہ مانوں تو شرطیہ میری زبان کاٹ لیں. میں قسمیہ کا سنو ایک نئی بات. اچھا حضرت بات سنیں. آخری ایک واقعہ سناتا ہوں سن لیں اور میں بند کرتا ہوں. چلو سنا دینا کوئی بات نہیں میں سن لوں گا. سن میں انشاءاللہ آ جاؤں گا. میں انشاءاللہ آ جاؤں گا. ایک واقعہ سن لیں. یہ حضرت موسیٰ بازی صاحب کو جانتے ہیں؟ ہاں جی 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 ان کے شاگرد حضرت کے آئے تھے بلال اشرف صاحب جناب میرے پاس. تو انہوں نے آ کر یہ اعتراف کیا اور میرے پاس کیسٹ بھری پڑی ہے کہ ہمارے حضرت موسیٰ بازی روحانی کہا کرتے تھے کہ ہمارے اکابر سے غلطیاں تو ہوئی ہیں, یعنی یہ عبارات کے متعلق غلطیاں تو ہوئی ہیں, پھر ہم کیوں تعویلیں کرتے ہیں. یہ 2 بار اس نے بات بیان کیا ہے اور اس وقت بھی بلال اشرف جامعہ اشرفیہ کا 2 گھنٹے کا درس نظامی کا مدرس ہے. تو موسیٰ بازی جیسے محقق جن کو آپ رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں وہ تو مان وہی نہیں وہ تو خدا جانے ہے نہیں. استغفر اللہ. ویسے افسوس ہے یار اتنا بڑے ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر ایک صحابی کے متعلق ایک بیوی کہے کہ یہ بخشی ہوئی جان ہے تو رسول اکرم ناراض ہوں کہ فرمایا تو یہ کس نے بتایا کہ بخشا ہے, اور آپ اس کے لیے حتمی طور پر رحمت اللہ علیہ ہونے کا فیصلہ دے رہے ہیں. پتہ نہیں رسول سے بھی آگے بڑھ رہے ہیں صحابہ سے بھی آگے بڑھ رہے ہیں کہ کیا چیک کر رہے ہیں. ہاں یہی ہے نا. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں سب بڑے سے بڑا ولی جو ہے بڑے سے بڑا ولی اور بڑے سے بڑا صالح متقی جو آدمی ہے اس کے متعلق صرف ظن رکھا جا سکتا ہے, اور آپ یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہے ہی رحمت اللہ علیہ. ساتھیو سبسکرائب شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا. جزاک اللہ خیر.